پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے دین کی حفاظت کے لیے، مولا کائنات دین کی حفاظت کے لیے، پیغمبر دین کی حفاظت کے لیے، شہزادی فاطمہ دین کی حفاظت کے لیے، جناب خدیجہ دین کی حفاظت کے لیے۔ ان کے بعد اللہ نے ان کی شبیہ بھیج دی، ان کے بعد دین کی حفاظت کے لیے ان کی شبیہ بھیج دی۔ جناب ابو طالب کے بعد ابو طالب کی شکل و صورت میں جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا۔ توجہ کیجئے گا جناب خدیجہ کے بعد جناب خدیجہ کی شکل و صورت میں جناب زینب کو بھیج دیا۔ جناب فاطمہ زہرا کے بعد جناب فاطمہ زہرا کی شکل و صورت میں جناب فاطمہ صغرا کو بھیج دیا۔ جناب علی مرتضیٰ کے بعد مولا کائنات کی شکل و صورت میں مولا عباس کو بھیج دیا۔ اسی طریقے سے مولا حسن مجتبیٰ کے بعد مولا حسن مجتبیٰ کی شکل و صورت میں جناب قاسم کو بھیج دیا۔ اور پیغمبر جو اس دین کو لے کے آئے تھے، جن کے سینے بے کینہ پر خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا تھا، پیغمبر کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر کے دین کو بچانے کے لیے پیغمبر کی شکل و صورت میں علی اکبر کو اس کائنات میں بھیج دیا۔ صلوات پڑھے محمد اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جناب علی اکبر کی ایک ایسی شخصیت ہے، ایک وقت میں پنجتن کا کردار پایا جاتا، ایک وقت میں پنجتن کا کردار۔ کیسے؟ نام کیا ہے؟ علی۔ نام کیا ہے؟ علی۔ عمر کتنی ہے؟ فاطمہ زہرا جیسی۔ کتنی؟ 18 سال۔ خون کس کا ہے؟ امام حسین کا۔ کردار کس کا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا۔ شکل و صورت کس کی ہے؟ پیغمبر اسلام کی۔ نام علی کا ہے، عمر فاطمہ کی ہے، صورت پیغمبر کی ہے، توجہ صورت پیغمبر کی ہے، عمر فاطمہ کی ہے، نام علی کا ہے، کردار حسن کا ہے، خون امام حسین کا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے چادر تطہیر میں پنجتن کا قافلہ دیکھا تھا، کربلا کے میدان میں ہم نے علی اکبر کی صورت میں پنجتن کا قافلہ دیکھ لیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ ہم نے کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کی صورت میں پورا پنجتن کا قافلہ دیکھ لیا۔ آ جائیے، جناب علی اکبر کی شخصیت پہ گفتگو کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، تو جناب علی اکبر ماں کی طرف سے، باپ کی طرف تو شجرہ سب جانتے ہیں، باپ کی طرف سے خاندان بنی ہاشم کا تعلق رکھتے ہیں، ماں کی طرف سے آپ کی ماں کا نام تھا لیلا، آپ کے نانا کا نام تھا مرہ، جو بنی ثقیف سے یعنی قبیلے بنی ثقیف عرب کا ایک بہت ہی بڑا شجاع اور بہادر والا خاندان تھا، قبیلے بنی ثقیف۔ تو جناب ام لیلا جن کے والد مرہ، ان کا تعلق خاندان بنی ثقیف سے تھا، اور جناب ام لیلا کی جو ماں تھی ان کا نام تھا میمونہ، اور میمونہ کے والد کا نام تھا میمونہ بنت ابو سفیان۔ توجہ کیجئے گا دیدو، یہ تینوں خاندان ایک طرف رکھیے گا۔ باپ کی طرف سے خاندان بنی ہاشم، ماں کی طرف سے یعنی جناب ام لیلا کی طرف سے جب آپ دیکھیں گے تو نانا کی طرف سے خاندان بنی ثقیف، اور نانی کی طرف سے میمونہ بنت ابو سفیان کی طرف سے خاندان بنی امیہ۔ ایک مرتبہ امیر شام نے، توجہ کیجئے گا، امیر شام نے شام کے منبر سے یہ سوال کیا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد، یہ اعلان کیا اپنے سپاہیوں سے، اپنے وزراء سے، اپنے علماء سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، اے شام کے لوگوں یہ بتاؤ، حسین ابن علی کے بعد حسین ابن علی کا جانشین کسے ہونا چاہیے؟ یعنی امام حسین کے بعد ان کا جانشین کون ہونا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں، ہم کسی کی اور بات کیوں کریں؟ اس نے کہا میں شام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ مدینے میں امام حسین کے بعد سب سے بہترین جانشین امام حسین کا کون ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے، کسی نے کہا زین العابدین، کسی نے جو ہے کسی اور کو کہا، کسی نے محمد حنفیہ کو کہا، کسی نے کسی اور کو کہا۔ تو اس نے کہا دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا، ماں کی طرف سے جو ہے جو خاندان ہے خاندان بنی ثقیف ہے، اور نانی کی طرف سے کون سا ہے؟ خاندان بنی امیہ۔ اور امیر شام کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ خاندان بنی امیہ۔ اس نے ایک جملہ کہا،
میری نظر میں امام حسین کے بعد اگر ان کا کوئی بہترین جانشین ہو سکتا ہے تو اس کا نام ہے علی اکبر. کیا نام ہے؟ علی اکبر. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ لوگوں نے پوچھا علی اکبر کیوں؟ زین العابدین کیوں نہیں؟ محمد حنفیہ کیوں نہیں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ یا عباس کیوں نہیں؟ یا علی اکبر کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ علی اکبر میں 3 خاندان ملتے ہیں. توجہ دیجیے، علی اکبر میں 3 خاندان ملتے ہیں. کہا کون کون سا خاندان؟ کہا کہ طہارت کے لیے خاندان بنی ہاشم ہے. توجہ دیجیے، طہارت میں خاندان بنی ہاشم ہے، شجاعت میں خاندان بنی ثقیف ہے، سخاوت میں خاندان بنی امیہ ہے. توجہ، تینوں خاندان کا تذکرہ کیا کہ علی اکبر کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ خاندان بنی ہاشم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خاندان بنی شقیق سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خاندان بنی امیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. طہارت میں خاندان بنی ہاشم، شجاعت میں خاندان بنی ثقیف، اور اس کے بعد سخاوت میں خاندان بنی امیہ. ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، امیر شام گستاخی معاف کرنا، یہ دونوں خاندان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ علی اکبر باپ کی طرف سے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی شجاعت بھی مشہور ہے، جن کی صحابت بھی مشہور ہے، جن کی طہارت بھی مشہور ہے. علی اکبر کی فضیلت کے لیے خاندان بنی ہاشم کافی ہے کیونکہ خاندان بنی ہاشم طہارت میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سخاوت میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور شجاعت میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور تم جناب علی اکبر کو خاندان بنی ثقیف سے جوڑتے ہو، خاندان بنی امیہ سے جوڑتے ہو. اس کی جو ہے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہے دنیا میں اگر کوئی سب سے عظیم خاندان ہے تو اسے خاندان بنی ہاشم کہا ہے. اب آپ سمجھیے کہ جناب علی اکبر کی عظمت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب علی اکبر کے سلسلے سے چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور آپ پاس یہ اور جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں میں جب نکلتے تھے تو دونوں ساتھ ساتھ نکلتے تھے. جناب علی اکبر کے ساتھ مولا عباس بھی ہوتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی اکبر کا نور ایسا ہوتا تھا، یہ چہرہ اتنا روشن ہوتا تھا کہ مدینے کے لوگ علی اکبر کے نور کا سہارا لے کر رات کی تاریکیوں میں گری ہوئی سوئی کو بھی ڈھونڈ لیا کرتے تھے. اب آپ سوچیے کتنی نورانی شخصیت کے مالک ہے علی اکبر. سنیے گا، جناب علی اکبر اور مولا عباس دونوں مدینے کی گلیوں میں ساتھ ساتھ نکلتے تھے، اور جب ساتھ ساتھ نکلتے تھے تو مدینے کے لوگ اپنے اپنے دروازوں پر آ کر دونوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دونوں کے چہروں کی زیارت کیا کرتے تھے، دونوں کے رخ انور کو دیکھا کرتے تھے. اور مدینے کے لوگ عباس اور علی اکبر کے چہروں کو دیکھ کر ایک جملہ کہتے تھے، مدینے والوں اپنے اپنے حجروں میں کیا چھپے ہو. توجہ دیجو، علی اکبر اور مولا عباس جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو مدینے کے لوگ اپنے دروازوں پر آ کر ایک جملہ کہتے تھے، مدینے کے لوگ ارے اپنے اپنے حجروں میں کیا بیٹھے ہو، اپنے اپنے گھروں کے دروازے پہ آؤ. اور آنے کے بعد دیکھو، ہم نے رات کی تاریکی میں آسمان پر ایک چاند دیکھا ہے، دن کے اجالے میں مدینے کی گلیوں میں دو دو چاند نمودار ہو گئے. صلوات پڑھے محمد. مدینے کے لوگوں، ہم رات میں تو آسمان کی بلندی پر ایک چاند دیکھتے ہیں، آؤ دن کے اجالے میں دیکھو مدینے کی گلیوں میں دو دو چاند نمودار ہیں، دو دو چاند نظر آ رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ یعنی مولا عباس اور مولا علی اکبر کا جہاں جہاں تک جاتا، جتنی دور بھی جاتا، لوگ آپ کے زیارت کے شوق میں قدموں سے قدم ملاتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے، اس مقام تک چلے جاتے تھے جہاں پر مولا عباس اور مولا علی اکبر جایا کرتے. اب آپ سوچئے کتنی نورانی شخصیت کے مالک ہے جناب علی اکبر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر اور مولا عباس دونوں ایک ساتھ جا رہے تھے.
جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، اتنے میں ایک شخص آیا. آنے کے بعد مولا عباس سے سوال کیا کہ اے عباس، ہم جو ہے ایک منظر دیکھتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. مولا عباس نے پوچھا کون سا منظر دیکھتے ہو؟ میں جناب علی اکبر کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. مولا عباس نے پوچھا کون سا منظر دیکھتے ہو؟ مدینے کے لوگوں نے پوچھا ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ علی اکبر کے چچا ہیں. کون ہیں آپ؟ آپ علی اکبر کے چچا ہیں اور عمر میں بھی آپ علی اکبر سے بڑے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں آپ عہدے میں بھی، یعنی چچا ہے نا، عہدے میں بھی علی اکبر سے بڑے، عمر میں بھی آپ علی اکبر سے بڑے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ علی اکبر کے ساتھ چلتے ہیں تو علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، علی اکبر کے احترام میں اپنے شانوں کو جھکا کے چلتے ہیں. آپ کو تو آگے آگے چلنا چاہیے، علی اکبر کو آپ کا احترام کرنا چاہیے، آپ کی عزت کرنا چاہیے. یہ الٹا کیوں ہے؟ آپ علی اکبر کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علی اکبر کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علی اکبر کے احترام میں شانوں کو جھکا کے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ علی اکبر کے احترام میں پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ابھی تو مولا عباس نے جواب دیا، ارے شاید تمہیں نہیں معلوم میں یعنی عباس ابن علی کس کی شبیہ ہوں؟ علی مرتضیٰ کی شبیہ ہوں. علی اکبر کس کی شبیہ ہے؟ پیغمبر اسلام کی شبیہ ہے. زمانے والوں یاد رکھنا، میں علی اکبر کے ساتھ احترام کے ساتھ اس لیے چلتا ہوں کیونکہ میں علی ہو کر وقت کے پیغمبر کا احترام کر رہا ہوں. سلامات پڑھے محمد اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں، اگرچہ میں عہدے میں بڑا ہوں، لیکن صورت پیغمبر کا احترام میرے لیے ضروری ہے، شبیہ پیغمبر کی عزت میرے لیے ضروری ہے. یہ مولا عباس نے پیغام دے دیا، یعنی میں شبیہ علی ہوں اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے ہمیشہ اپنے بھائی یعنی پیغمبر اسلام کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ چلے، ان کے قدم سے قدم ملا کے چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کے پیچھے پیچھے چلے، ان کے احترام میں شانوں کو جھکا کر چلے. میں وہی کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بابا علی مرتضیٰ نے کیا، کیونکہ میں علی کی شبیہ ہوں اور علی اکبر رسول کی شبیہ. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ شبیہ پیغمبر کا احترام کیا جائے، شبیہ پیغمبر کی عزت کی جائے. اور اس کے بعد سنیے کہ جناب علی اکبر کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے. سرزمین کربلا کے لیے جب یہ قافلہ جو فضائلی بیان کر رہا ہوں کہ سنیں گے ابھی گزرا، جب سرزمین کربلا کے لیے یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے، سرزمین کربلا سے تھوڑی دور پہلے یہ قافلہ روک دیا گیا. جب یہ قافلہ رکا، اب اس کے بعد جناب علی اکبر جو اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، اچانک مولا حسین کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، بابا جان دیکھیے جناب علی اکبر کی شخصیت یہ یاد رکھیے گا، جناب علی اکبر بھی وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، وقت کے بہت بڑے فقیہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امام حسین کیونکہ وقت کے امام تھے، لہذا جو بھی معاملہ تھا امام حسین کے ساتھ، ورنہ مولا عباس وقت کے فقیہ، جناب علی اکبر وقت کے فقیہ، جناب قاسم وقت کے فقیہ، بہت بڑے بڑے عالم. بھائی انہوں نے آغوش امامت میں پرورش پائی ہے. ہم نے تو یہ واقعہ سنا ہے کہ اگر امام یعنی ہمارے امام کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہمارے امام کسی کو اپنا لوہا پہ دہن دے دے تو وہ 70 زبانوں کے مالک ہو جایا کرتے ہیں. اور انہوں نے تو آغوش رسالت میں آغوش امامت میں پرورش پائی ہے. انہوں نے خاندان امامت میں جو ہے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے. یہ پروان چلے تو پھر ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کیا ہوگی. تو مولا علی اکبر اپنے بابا کے پاس گئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا جان میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. دیکھیے بیٹا کیسا ہونا چاہیے، بیٹا کس کمال کا مالک ہونا چاہیے کہ باپ بھی فخر کرتا ہوا نظر آئے. علی اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہا، بابا میں نے ایک خواب دیکھا. کہا بیٹا علی اکبر بتاؤ کون سا خواب دیکھا؟ جناب علی اکبر نے کہا، بابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم سفر پہ ہیں اور اس کے بعد ایک جنگل میں پہنچتے ہیں. جب جنگل میں پہنچتے ہیں تو ہم نے دیکھا اس جنگل میں نورانی قافلہ آیا ہوا ہے اور اس قافلے کو جنگل کے بھیڑیوں نے، جنگل کے درندوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا.
اور اس کے بعد ان درندوں نے، ان جانوروں نے ان نورانی قافلے پر حملہ کر دیا اور ان کو زخمی کر دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب ان کو شہید کیا گیا تو میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ ان کی شہادت پر آسمان خون کے آنسو بہا رہا. بابا جان مجھے اس جو ہے خواب کی تعبیر بتا دیجیے. جناب علی اکبر نے جب یہ سوال کیا، امام حسین نے کہا بیٹا خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا بتائیے. امام حسین نے کہا جو جنگل تم نے خواب میں دیکھا ہے اس جنگل کا نام ہے کربلا. کہا بابا جان جو نورانی قافلہ ہم نے دیکھا ہے وہ کون سا ہے؟ امام حسین نے کہا اس نورانی قافلے کو ہمارا قافلہ کہا جاتا ہے. امام حسین کا ہمارا اور تمہارا قافلہ ہے. کہا بابا جان وہ جو جنگل کے بھیڑیے اور درندے حملہ کر رہے تھے وہ کون ہے؟ امام حسین نے کہا وہ یزید کی فوج ہے جو ہم کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، ہم کو شہید کرنے پر آمادہ ہے. کہا بابا جو ہم نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی بارانی ہو رہی تھی یہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر جب ہم کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تو آسمان سے خون کی بارش ہوگی. یہ واقعہ تمام ہو گیا. اب سنیے تو جناب علی اکبر نے عجیب سوال کیا. بابا جان ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا وہ قافلہ ہمارا ہے، وہ جو درندے ہیں وہ یزید کی فوج ہے اور ہم کو جو ہے پامال کر دیا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے. لیکن بابا یہ خواب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم تک موت پہنچ جائے گی. امام حسین نے کہا ہاں بیٹا موت ہم تک تقریباً پہنچ چکی ہے. کہا ٹھیک ہے بابا موت ہم تک پہنچ چکی ہے تو مجھے اتنا بتا دیجئے جب ہمیں کربلا کے میدان میں موت آئے گی تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ہم حق پر ہوں گے یا باطل پر ہوں گے. سنیے گا تو آپ سوچئے کتنا عالمانہ سوال ہے جناب علی اکبر کا. جناب علی اکبر نے سوال کیا بابا یہ بتائیے جب کربلا کے میدان میں ہمیں موت آئے گی تو ہمیں موت حق پر آئے گی یا باطل پر آئے گی؟ امام حسین نے پڑھ کر آواز دی بیٹا علی اکبر یاد رکھنا کہ باطل ادھر آ ہی نہیں سکتا کہ جدھر صحرا کا لال ہو. باطل ادھر آ ہی نہیں سکتا جدھر علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوگا، کیونکہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. جہاں علی کا بیٹا وہاں حق ہوگا، جہاں علی کا بیٹا نہیں ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا. امام حسین نے کہہ دیا بیٹا علی اکبر ہمیں جو کربلا میں موت آئے گی حق پر موت آئے گی. جناب علی اکبر نے مسکرا کر آبادی سنیے گا جناب علی اکبر کا عالمانہ جواب. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا اگر ہمیں حق پہ موت آئے گی تو ایک دفعہ نہیں، اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور حق پر مارا جائے تو ہم 70 مرتبہ بھی حق پر جان دینے کے لیے آمادہ ہیں. صلوات پڑھے محمد. یہ ہے جناب علی اکبر کا عالمانہ جواب. اگر ہمیں حق پر 70 مرتبہ بھی موت آئے اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے تو ہم 70 مرتبہ بھی حق پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں. ہم اپنے قدم کو پیچھے نہیں پھینکنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کے بیٹے، ہم علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں. ہمارا خاندان وہی ہے جو ہماری دادی فاطمہ کرتا ہے. بس فضائل کے آخری جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں. آ جائیے سرزمین کربلا. سرزمین کربلا پہ تاریخ بتاتی ہے جناب علی اکبر کے فضائل کے آخری جملے اور اس کے بعد مسائل. جناب علی اکبر اپنے بابا کی اجازت طلب کرتے ہیں اور اس کے بعد میدان جنگ میں جاتے ہیں. دنیا جاتی ہے میدان جنگ میں گئے. یاد رکھیے گا کربلا کے میدان میں علی اکبر کی دی ہوئی ایک اذان اتنی اہمیت بھی حامل ہے کہ اس ایک اذان کے زیر سایہ قیامت تک کی نمازیں ادا کی جائیں گی. اتنی اہمیت کی حامل ہے وہ اذان علی اکبر. اگر وہ اذان نہ ہوتی تو آج کائنات کی کوئی نماز نہ ہوتی. اس ایک علی اکبر کی اذان نے کائنات کی تمام نمازوں کی حفاظت کر لی، اس کی بقا کی ذمہ داری لی. ایسی اذان تھی علی اکبر کی. جناب علی اکبر نے اذان دیا. وقت تو آیا بس فضائل کا آخری جملہ میں نے آپ سے کہا. اپنے بابا سے رخصت ہوئے، میدان میں گئے. آپ نے جنگ کیا اور جنگ کے میدان میں جا کر جو میں نے تاریخ پڑھی ہے سنیے گا جناب علی اکبر کی تاریخ. جب جناب علی اکبر میدان میں جاتے ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نا،
120 دشمنوں کو قتل کیا. تاریخ میں بتا رہا ہوں جناب علی اکبر نے 120 دشمنوں کو قتل کیا اور اس کے بعد دوبارہ میدان سے واپس آئے. کیا کہا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں سنیے گا. کیا کہ بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان دشمنوں کو بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے شیر کیسے جنگ کرتے ہیں, ہے نا. پانی ملا نہیں, پانی ملا نا. امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں دے دی اور اس کے بعد علی اکبر نے کیا کہا وہ آپ تک جملہ پہنچ چکا ہے. پھر جب جناب علی اکبر میدان میں آئے ہیں تو کتنے دشمنوں کو قتل کیا؟ 200 دشمنوں کو قتل کیا. کتنے دشمنوں کو؟ 200. پہلا حملہ جو ہوا علی اکبر کا, یہ پہلی مرتبہ میدان میں جب گئے کتنے دشمنوں کو؟ 120. دوسری مرتبہ جب علی اکبر میدان میں گئے کتنے دشمنوں کو؟ 200. جب علی اکبر پیاس سے چکنا چور ہو چکے تھے, تھک چکے تھے اور علی اکبر کی شجاعت جواب دے گئی تھی 120 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد, پھر جب علی اکبر دوبارہ واپس آئے آپ کو پانی بھی نہیں ملا تو پھر آپ کے بدن میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ نے ڈبل دشمنوں کو قتل کر دیا؟ یہ ہے نا سوچنے کا کام. توجہ کیجیے گا, یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ طاقت وہ شجاعت کہاں سے آئی. بھئی پانی کے لیے گئے تھے, پانی تو ملا نہیں. جناب علی اکبر تھک چکے تھے. جب دوسری مرتبہ میدان میں آئے تو 120 سے کم ہونا چاہیے تھا. یہ تعداد بڑھی کیسے؟ سنیے گا تعداد کیسے بڑھی. ہم نے 2 ہی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے. پہلا منظر ہم نے دیکھا سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ کے پاس. پہلا منظر خانہ کعبہ کے پاس سن 30 عام الفیل کو. کیسا منظر تھا؟ ہم نے یہ دیکھا پیغمبر آتے ہیں اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آتی ہے. پیغمبر نے 3 دن کے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد پیغمبر نے اپنی زبان کو علی کے دہن میں دے دیا. توجہ عزیزو, اپنی زبان کو علی کے دہن میں دے دیا اور علی نے پیغمبر کی زبان چوسنا شروع کیا اور پیغمبر کی زبان چوسنے کے بعد علی کے بدن میں یہ کہا جائے کہ 3 دن کے بچے کے بدن میں اتنی طاقت آ گئی کہ جھولے میں رہ کر کلے ازر کو چاک کر دیا, کلے ازر کو چیر دیا. ہم نے پہلا منظر خانہ کعبہ کے پاس دیکھا, ہم نے دوسرا منظر کہاں دیکھا؟ سرزمین کربلا میں دیکھا. توجہ, سرزمین کربلا میں دیکھا. ہم نے کیا دیکھا؟ جب ایک امام وقت کی زبان علی اکبر کے دہن میں آ گئی. ارے زبان امامت نے علی اکبر کو اتنی طاقت دی کہ میدان میں جانے کے بعد 2 دشمنوں کو فنار کر دیا. سلامات پڑھے محمد وال. تو یہ زبان عصمت کا اثر تھا کہ زبان عصمت و طہارت میں اتنی شجاعت پائی جاتی ہے کہ اگر 3 دن کے بچے کو زبان عصمت و نبوت مل جائے تو 3 دن کا بچہ جھولے میں رہ کر کلے ازر کو چاک کر دیتا. اور زبان عصمت و امامت اگر کربلا کے میدان میں مل جائے تو 18 سال کا علی اکبر میدان میں جاتا ہے اور 200 دشمنوں کو فنار کر دیتا. تو اب یہ نہ پوچھنا کہ یہ علی اکبر کے پاس شجاعت کہاں سے آئی, یہ دلیری کہاں سے آئی, یہ بہادری کہاں سے آئی. میں نے جناب علی اکبر کی سوانح حیات کے چند جملے آبادات کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچا دیا اور نوجوانوں کے لیے جناب علی اکبر واقعاً جو ہے اگر آپ غور و فکر کریں گے کہ جناب علی اکبر کی سیرت نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اگر علی اکبر کے راستے کو نوجوان اپنا لیں تو کبھی وہ غلط راستے پہ جا ہی نہیں سکتے. اور اسی لیے کربلا کے میدان میں جب یزیدیت نے سر غرور اٹھایا اور آواز دی اے حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے, ہمارے پاس تیر ہے. حسین نے بڑھ کر آواز دی یزید اتنا غرور نہ کر, اگر تیرے پاس تیر ہے تو ہمارے پاس بھی اصغر بشیر ہے. یزیدیت نے سر غرور اٹھایا, آواز دی حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے, ہمارے پاس تلوار ہے. حسینیت نے آواز دی یزید اتنا غرور نہ کر,
اگر تیرے پاس تلوار ہے تو میرے پاس بھی عباس علمدار ہے۔ یزیدیت نے سر غرور اٹھایا اور آواز دی، حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے، ہمارے پاس زنجیر ہے۔ حسین نے بڑھ کر آواز دی، یزید اتنا غرور نہ کر، اگر تیرے پاس زنجیر ہے تو میرے پاس عابد دلگیر ہے۔ یزیدیت نے سر غرور اٹھایا، آواز دی، حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے، میں شام کا حاکم ہوں۔ حسین نے بڑھ کر آواز دی، اتنا غرور نہ کر، اگر تو شام کا حاکم ہے تو تجھے پامال کرنے کے لیے میرے پاس قاسم ہے۔ اور یزیدیت نے سر غرور اٹھایا، آواز دی، اے حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے، ہمارے پاس خنجر ہے۔ حسینیت نے بڑھ کر آواز دی، یزید اتنا غرور نہ کر، اگر تیرے پاس خنجر ہے تو ادھر بھی فرزند حیدر ہے۔ یزیدیت نے سر غرور اٹھایا اور آواز دی، حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے، ہمارے پاس تو ہرملہ ہے۔ حسین نے آواز دی، یزید اتنا غرور نہ کر، تیرے پاس ہرملہ ہے تو حسین کو بھی ہرملہ ہے۔ اور یزیدیت نے بڑھ کر آواز دی، سر غرور اٹھایا اور آواز دی، ہمارے پاس ہرملہ ہے۔ حسین نے کہا تمہارے پاس ہرملہ ہے، مجھے بھی ہرملہ ہے۔ آخری جملہ سنیے گا، سر غرور یزیدی اٹھا اور آواز دی، حسین ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے، ہمارے پاس نیز و بھالا ہے۔ حسین نے مسکراتے ہوئے آواز دی، یزید غرور نہ کر، اگر تیرے پاس نیز و بھالا ہے تو حسین نے بھی علی اکبر کو پالا ہے۔ ایک سلامات پڑھے محمد اگر تیرے پاس نیز و بھالا ہے تو حسین نے بھی علی اکبر کو پالا ہے۔ یہ میرا جوان تمہارے سینوں کو زخمی کر دے گا، لاش بیعت کو کچل کے رکھ دے گا۔ میرے عزیزو، کلیل جوان کی وہ قربانی جس نے دین اسلام کو جوان کر دیا اور دین اسلام کی کمر خمیدہ ہونے سے بچا دیا۔ واقعاً آج جو دین جوان ہے، آج جو دین مضبوط ہے، آج جو دین کا سینہ چوڑا ہے، یہ علی اکبر کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ عزیزانو، میں جناب علی اکبر کے فضائل میں نے پڑھے، میرا دل چاہتا ہے کہ جناب علی اکبر کا مسئلہ کی بات چاہتا۔ اگر کسی کا ایک بیٹا مار ڈالا جائے یا اس کو خدا نخواستہ موت آ جائے تو باپ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرنے لگے، ماں تڑپ تڑپ کے روتی۔ خدا جانے کہ جو شبیہ پیغمبر تھا اور حسین نے جناب علی اکبر کو ودا کرتے ہوئے یہی ایک جملہ کہا تھا، بیٹا علی اکبر میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، اور تمہارے بعد کہ تمہارے ضعیف باپ کا کیا ہوگا۔ ہاتھوں کو اٹھایا اور آواز کی، میرے پروردگار میں نے تیری بارگاہ میں اس کو بھیجا ہے جو میرے نانا کے ساتھ مشابہ تھا، جو شکل و صورت میں سب سے زیادہ میرے نانا سے ملتا تھا۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ پروردگار اب میں اس علی اکبر کو بھی تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ عزادارو، جناب علی اکبر میدان جنگ میں دوبارہ جاتے ہیں اور اس کے بعد فوج ستم پر حملہ کیا اور 200 یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد سنان ابن انس، عزادارو یہ ایک ایسا ملعون ہے جس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جب فوج شام نے دیکھا، یزید کی فوج نے دیکھا علی اکبر حملہ پہ حملہ کر رہے ہیں، علی اکبر کو قابو میں کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، علی اکبر شیر غضبناک کی طرح حملہ کر رہے ہیں، یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ علی کا پوتا حملہ کر رہا ہے، یہ عباس کا بھتیجا حملہ کر رہا ہے، یہ حسین کا بیٹا حملہ کر رہا ہے۔ عزادارو، آپ نے سنا ہے نا جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کبھی ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے یہ نیزہ ٹوٹا کیسے۔ عزادارو، یہ ملعون سنان ابن انس اپنے ہاتھوں میں ایک نیزہ لے کر ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور عزادارو جناب علی اکبر حملہ پہ حملہ کرتے ہوئے جیسے اس کھجور کے درخت کے پاس پہنچے ہیں، جو ملعون کھجور کے درخت کے پیچھے نیزہ لے کر کھڑا ہوا تھا عزادارو، علی اکبر جیسے ہی قریب آئے، یہ نیزہ لے کر علی اکبر کے سامنے
آ گیا اور سنار ابن انس تھا، وہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں در آیا، علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ عزاداروں اب بھی یہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں ٹوٹا نہیں ہے، جیسی عزاداروں یہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا ہے نا، اب یہ ملعون اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ نیزہ ملعون اپنی طرف کھینچ رہا ہے، علی اکبر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ ملعون اپنی طرف کھینچ رہا ہے، علی اکبر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ عزاداروں جب نیزوں کو دونوں جانب سے کھینچا جانے لگا، اچانک یہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا۔ اجرکم الانصار، اجرکم اللہ عزادارو، اچانک یہ نیزہ علی اکبر کے سینے میں ٹوٹا۔ یہ حسین کا کریل جوان اپنے گھوڑے کے سبل نہ سکا، زمین کربلا پہ آیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزادارو اپنے بابا کو سلام کیا، ادھر حسین نے علی اکبر کے سلام کو سنا، حسین اپنی کمر پکڑے ہوئے میدان کی جانب چلے، آواز دے رہے ہیں بیٹا علی اکبر، ارے تمہارے مر جانے کے بعد یہ حسین کی زندگی خاک ہے، تمہارے مر جانے کے بعد یہ حسین کی زندگی خاک ہے۔ عزادارو میں نے علماء سے یہ جملہ سنا ہے، جن لوگوں نے زیارتیں کی ہے، جو لوگ سرزمین کربلا میں پہنچے ہیں، عزادارو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خیمہ گاہ جہاں پر امام حسین کا خیمہ لگا تھا اور وہاں سے جناب علی اکبر کی قتل گاہ، یعنی جہاں پر جناب علی اکبر گولے زمین کربلا پہ گرے تھے، بہت زیادہ دور نہیں ہے عزادارو، تقریباً جو ہے 50 سے 100 قدم کا فاصلہ ہے، 50 سے 100 قدم کا فاصلہ۔ خدا جانے ارے علی اکبر کی آواز سن کر حسین بار کیا گزری کہ حسین بار بار گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، بار بار گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے حسین نے جب یہ دیکھا علی اکبر کا جنازہ دور ہے، حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے۔ اجرکم اللہ عزادارو، ادھر حسین کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، یہ کریل جوان کی شہادت نے حسین کی آنکھوں کا نور ختم کر دیا۔ عزادارو ادھر حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ علی اکبر کے سینے میں نیزہ در آیا ہے، عزادارو وہ نیزہ ٹوٹ بھی گیا ہے۔ حسین آگے بڑھے، علی اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھنے کے بعد عزادارو